ویلکم ٹو تھنک ٹینک. تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. کہنا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی فکر، ایک بڑا احساس، ایک لمبی تگ و دو کے بعد آپ ایک جد و جہد کو یہاں تک آپ لے کے آئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ جتنے بڑے ہیں، آپ کا احساس جتنا بڑا ہے، اتنی بڑی آپ کی پارٹی نہیں ہے؟ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو پارٹی کی جس طرح ایوولوشن ہوئی، اور دوسرا جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے. پارٹی جب آئی عمر 5 مہینے تھی، ابھی ہماری پارٹی بڑی تیزی سے ایکسپینڈ ہو رہی تھی کہ الیکشنز آ گئے. تو 5 مہینے کی پارٹی نے الیکشنز میں لڑنے کا فیصلہ کیا اور شکست ہوئی. اس کے بعد اتنی چھوٹی پارٹی کو اتنی بڑی شکست، پھر سے پارٹی کو اکٹھا کرنا پڑا. پھر وہ تیار تھی، پھر جنرل مشرف کا الیکشن آ گیا 2002 کا. ہماری پارٹی کو دعوت تھی ان کا حصہ بننے کی، جو بھی جنرل مشرف کی پرو مشرف پارٹیز تھی. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ جنرل مشرف بجائے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ریفارم لانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک اپنی کرسی کے لیے انہوں نے سارے کرپٹ لوگوں کو اکٹھا کیا. تو پھر ہم ان سے علیحدہ ہوئے، پھر ہماری پارٹی کو شکست ہوئی، پھر پارٹی کو اکٹھا کرنا پڑا. تو اب پارٹی فائٹنگ پارٹی بن رہی، یعنی کہ الیکشنز کے لیے. اب اگر یہ پچھلے الیکشنز میں ہم حصہ لیتے تو میں سمجھتا ہوں پارٹی نے مرج کرنا تھا ایز اے پولیٹیکل فورس ود ان دی اسمبلی. پاور میں نہیں آنا تھا، لیکن ایز اے فورس اتنی سیٹیں ہونی تھیں کہ پلیئر بن جانا تھا. لیکن اتنی ایشورنس رکھتے ہوئے یا اتنا یقین رکھتے ہوئے کیا وجہ رہی کہ آپ نے الیکشنز میں حصہ نہیں لیا؟ الیکشنز میں حصہ تو اس لیے نہیں لیا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی تھی جو 12 سال سے کہہ رہی تھی کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. ہمارا منشور تھا، ہماری مین پلانک کہ اس ملک کے اندر گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی، خوشحالی نہیں آ سکتی، جمہوریت نہیں آ سکتی جب تک عدلیہ آزاد نہ ہو. یہ ہماری مین پلانک تھی. تحریک انصاف آنا ہی تب تھا جب عدالتیں آزاد ہوں. تو ہم ایک تحریک کی صورت میں یعنی کہ ایک مسلسل دیکھیں نا، جب عدالتیں آزاد ہوتی ہیں ایک دم انصاف نہیں آ جاتا. صحیح. پھر ایک مسلسل جد و جہد چلتی ہے، لیکن وہ بنیاد ہوتی ہے، ایک آزاد عدلیہ بنیاد ہوتی ہے پھر انصاف کی اور گڈ گورننس. اس کے نتیجے میں گڈ گورننس. تو جب عدلیہ نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سٹینڈ لیا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف، اور اس کے نتیجے پہ 60% سپیریئر کورٹ کے ججز کو نکال دیا اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کو ہاؤس اریسٹ کر دیا ایک ناجائز ایمرجنسی لگا کے، تو تحریک انصاف کیسے الیکشن لڑ سکتی تھی؟ اس کا مطلب کہ ہم نے پھر نظریہ ضرورت کے تحت الیکشن لڑنا تھا جب عدلیہ آئین کے مطابق فیصلے کرتے. یعنی آپ واضح طور پہ یہ وضاحت آپ دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے صرف اس لیے کیا کیونکہ عدلیہ آزاد نہیں تھی. بالکل. یعنی یہ اسٹینڈ جو آپ کا تھا، یہ ہمارا، کیونکہ اس کے بارے میں ابہام یہ ہے کہ یہ ریالٹی لوگوں کے پاس آج میرے خیال میں پہلی دفعہ جا رہی ہے. نہیں، میں نے اس کے اوپر بار بار کہا ہے کہ دیکھیں اس ملک میں آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں، جس ملک کے اندر 60% ججز کو نکال دیا جائے، ایمرجنسی لگا دی جائے، پریس کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی جائیں، پولیٹیکل ورکرز کو جیل میں ڈال دیا جائے. میں جیل میں تھا جب الیکشن اناؤنس ہوئے. دوسری جو مین پارٹی تھی نواز شریف اور شہباز شریف PMLN کی، وہ باہر جدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 ہفتے کی صرف ٹائم دیا کیمپین کا کہ تاکہ تیاری نہ ہو اور جلدی جلدی الیکشنز ہو جائیں. یہ تو ایک، اور اس میں ساری فورن پاورز تھیں. امریکنز کی پوری کوشش تھی کہ الیکشن لڑی جائے، یہ برطانیہ کی پوری کوشش تھی الیکشن لڑی جائے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل مشرف اپنے آپ کو الیکشن کے ذریعے لیجیٹمائز کر دیں. اور اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی سے پاور شیئرنگ ڈیل کروائی. پیپلز پارٹی حالانکہ بے نظیر نے ایمرجنسی کے بعد الیکشن کی بوائیکاٹ کی بات کی، پھر نیگرو پونٹے بھاگے آیا اور باؤچر، انہوں نے پھر بے نظیر کی ڈیسیژن ریورس کروائی اور بے نظیر کو الیکشن لڑوایا. حالانکہ کسی صورت کسی پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا. اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ وقت نے درست ثابت کیا کہ اگر ہم تب الیکشن کا بوائیکاٹ سب پارٹیز کر دیتی تو آج یہ جو پاکستان الیکشن کے بعد اتنے بڑے پبلک مینڈیٹ کے بعد دلدل میں پھنس گیا، یہ پرابلمز آج نہ ہوتے. دیکھیں، ہم بات آج کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو ہمارا ٹاپک ہے تھنک ٹینک کا، وہ گڈ گورننس ہے اینڈ ٹیررزم، یعنی کہ بہترین نظام حکومت اور دہشت گردی
اور کس طرح سے کہ نظام حکومت کو بہتر کیا جائے, گڈ گورننس کو, کہ دہشت گردی کو کرب کیا جائے یا کٹ انٹو سائز کیا جائے یا کنٹرول کیا جائے. آپ نے انسانیت کی بات کی ہے, آپ نے عزت نفس کی بات کی ہے. اگر میں یہاں پہ دیکھ کے بھی بات کرنا چاہوں اور مزید کہنا چاہوں تو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے, اور میرے خیال میں بہت اوائل سے آپ نے اس پہ بات کرنا شروع کیا. آپ غلامی سے آزادی کی بات کرتے ہیں, آپ معاشی اور سیاسی غلامی سے آزادی کی بات کرتے ہیں, آپ ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, آپ بے گھر افراد اور جہالت سے آزادی کی بات کرتے ہیں. یہ وہ گفتگو ہے یا یہ وہ بات ہے جو آپ کی تحریک کا مسلسل ہمیں حصہ نظر آتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کس طریقے سے گڈ گورننس, جبکہ آپ فینس پہ بھی نہیں ہیں, آپ تو باہر ہیں, آپ اس پروسیس میں نہیں آئے, اور آپ نے واضح طور پہ کہا کہ کیونکہ عدلی آزاد نہیں تھی تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اینڈ یو ٹک یور اسٹینڈ. اور پاکستان بار کاؤنسل نے اناؤنس کیا تھا کہ ساری پارٹیز کو, جو سب سے طاقتور پاکستان کے اندر موومنٹ چلی ہے وہ پاکستان کی وکلا موومنٹ چلی ہے, پاکستان بار کاؤنسل نے ساری پارٹیز کو کہا تھا کہ جب تک ججز اور چیف جسٹس ہاؤس اریسٹ ہے اور ججز کو نکال دیا گیا غیر آئینی طور پہ, تو الیکشن میں کسی کو حصہ نہیں لینا چاہیے, بوائیکاٹ کرنی چاہیے. تو اس کے فیصلے پہ اے پی ڈی ایم نے پھر بوائیکاٹ کیا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ اے پی ڈی ایم کا اس وقت موجودہ اسٹینڈ جو بھی ہے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں جبکہ ایک حکومتی اتحاد ہے, ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, گو کہ کولیشن میں سے میاں صاحب باہر آ چکے ہیں, وزارتیں انہوں نے چھوڑی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ کولیشن کس طرح سے گڈ گورننس کی پاسداری کرتے ہوئے, نظام عدل کو بہتر کرتے ہوئے, کیا یہ آپ کے معاشرے سے ٹیررزم کے خاتمے کا باعث ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کولیشن گورنمنٹ کو پبلک نے اتنی زبردست اپرچونٹی دی تھی. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی عوام نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی تھی. اسٹیبلشمنٹ مطلب مشرف اور اس کی جو پرو مشرف پارٹیز تھیں, جن کی ساری اسٹیٹ مشینری نے پری پول ریگنگ میں شرکت کی, کبھی ایسے نہیں کی پہلے. اس کے باوجود پبلک نے جو الیکشن ڈے پہ نکل کے ان کو شکست دی, ایک زبردست کولیشن کے پاس اپرچونٹی تھی کہ پاکستان کو ایک نئے روڈ پہ لے آتی, ایک نیا راستہ, ایک نیا دور آ جاتا پاکستان میں. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی جلدی میں نے کبھی کسی گورنمنٹ کو اپنا ستیاناش کرتے نہیں دیکھا, اور اتنی بڑی اپرچونٹی کو ضائع کرتے نہیں دیکھا. اور اس کی صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ملک کے مفادات کا ستیاناش کیا. تو آپ کیا ان کی جو لیڈرشپ ہے, آئی کین اپریشیٹ دیٹ. مجھے یہ بتائیے ماسس کے لیے, عوام کے لیے جو آپ کو سن رہی ہے, آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم کمپریہنسولی بات کریں, کھل کے بات کریں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان کا فیٹ کیا دیکھتے ہیں, ان کی قسمت کیا نظر آتی ہے, کیا انٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ میں ان کا بڑے برے وقت دیکھتا ہوں سامنے. دیکھیں نا, اصل ایشو کیا ہے پاکستان میں؟ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ قانون کی بالادستی نہیں ہے. لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ قانون کی بالادستی کا صرف یہی نہیں مطلب کہ لوگوں کی جان اور مال کو تحفظ ملتا ہے. اس کا یہ بھی مطلب کہ ایک ملک میں خوشحالی بھی آتی ہے. آپ ایک دنیا کے اندر ایک ٹیبل دیکھیں, اور جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک دنیا کا ایک ریسرچ ادارہ ہے, وہ ایک طرف ٹیبل بناتا ہے وہ ملک جن کا گورننس سسٹم, یعنی کہ جن کا قانون کی سب سے بہترین بالادستی ہے اور گورننس سسٹم بہترین ہے, وہ سب سے خوشحال ملک ہے. اور دوسری طرف وہ بتاتا ہے کہ جو سب سے نیچے ہے ملک, تھرڈ ورلڈ, جو بنانا ریپبلکس ہیں, ان کے اندر کیا ہے؟ قانون نہیں ہے, جنگل کا قانون ہے, ڈنڈے کا قانون ہے, جو پاکستان میں ہے. یعنی بنانا ریپبلک جو کہ ایک ٹرم ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے, آپ نے بھی استعمال کی, یعنی جہاں پہ لا قانونیت ہے اس کو تھرڈ ورلڈ کہا گیا. ضروری نہیں کہ تھرڈ ورلڈ ایشیا ہو, تھرڈ ورلڈ وہ ہے جہاں پہ لا قانونیت. جی, آپ کے پاس اللہ جتنی مرضی ریسورسز دے دے. مثلا نائجیریا ہے, نائجیریا کے پاس تیل ہے, اور تیل آج کل آپ تیل کی قیمتیں دیکھیں, نائجیریا کو امیر ترین ملک بننا چاہیے دنیا کا, لیکن وہ وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں بھی ایک ڈنڈے والا آ جاتا ہے, جنرل,